والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. چلائے جائیں گے کافر لوگ جہنم کی طرف گرو در گرو، جماعت در جماعت کافر لوگ جہنم کی طرف چلائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس کے پاس تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے جہنم کے، اور کہیں گے ان سے جہنم کے داروغے کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول تم ہی میں سے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیتیں، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے کہ ایسا دن آنے والا ہے، وہ تمہیں ڈراتے تھے۔ وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں آئے تھے رسول، لیکن ہم ہی نے نہیں مانا۔ ثابت ہو گیا عذاب کی بات سچی ثابت ہو گئی کافروں پر۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اسی میں تم رہنے والے ہو ہمیشہ ہمیشہ۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
ثم صل علیہ. الحمدللہ آج کے درس قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 71 سے ابتدا ہوئی ہے، اور الحمدللہ آج سورہ زمر کی جو آخری آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس کی بھی تفسیر ہو جائے گی، اور سورہ زمر کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچے گی انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد سورہ مومن کی ابتدا ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس سلسلے کو اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے ڈھانپ کر مالا مال کر کے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں اور اپنے خصوصی بندوں میں شامل فرمائے۔ سورت کے آخر میں وہ جو سورت کا نام شروع میں آیا سورہ زمر، اسی کی تفسیر اللہ نے سورت کے آخر میں بیان فرمائی۔ وہاں پہ بتلایا تھا کہ جب دین کی دعوت پہنچی تو اس کو قبول کرنے والے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے، زمر گروہ۔ تو قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا، ہانکا جائے گا۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر وہ کہتے ہیں کہ تخویف اخروی، آخرت کا ایک ڈراوا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہی اللہ رب العزت جو بار بار قرآن میں یہ اسلوب ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی جہنم کا تذکرہ، وہاں اللہ اپنی رحمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا لازمی تذکرہ کرتے ہیں تاکہ انسانیت جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آنے والی بن جائے۔ وہ تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، قرآن میں بھی جا بجا ان نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، باغات کا، نہروں کا، راحتوں کا، آسائش کا، لطف کا، عنایت کا، بخشش کا اللہ نے جگہ جگہ تذکرہ کیا۔ تو سب سے پہلا آیت کے شروع میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ وہاں پہ جتنے بھی بے عمل ہوں گے انہیں علیحدہ علیحدہ ٹولیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ بے عملوں کی ایک علیحدہ ٹولی ہوگی، جنہوں نے دنیا کے اندر نبیوں کی نہیں مانی، قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں لائے، گناہ کرتے رہے، شرک کرتے رہے، قبروں کی پوجا، قبروں کے سجدے، غیر اللہ کی نظر و نیاز، یہ سب چیزیں وہ اپنی زندگی کے اندر، گالم گلوچ، گانے، غیبت، بے حیائی، زنا، بدکاری، ناپ تول میں کمی، بددیانتی، خیانت، بدعہدی، یہ ساری چیزیں، وعدہ شکنی وہ کرتے رہے۔ تو جن کا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اب انہیں علیحدہ ٹولی میں، وہ پھر قطار در قطار انہیں جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، قطار در قطار۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہوا تو وسیقہ کا لفظ استعمال ہوا۔ جہنمیوں کا تذکرہ ہوا، وہاں پہ بھی وسیقہ کا لفظ استعمال ہوا۔ جنت والوں کا ذکر ہوا، وہاں پہ بھی آگے دیکھیں وسیق الذین اتقوا، وہاں پہ بھی اللہ نے وسیقہ کا لفظ استعمال کیا۔
لیکن سورہ ایک اور جگہ سورہ مریم میں دونوں طبقات کا اللہ نے الگ الگ ذکر کیے، دونوں طبقات کا اللہ نے الگ الگ ذکر کیے۔ اللہ پاک فرماتے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سورہ مومن، اس کا مطالعہ کریں اگر سورہ مومن کے اندر سورہ مومن ہے آیت نمبر 85، اللہ پاک فرماتے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ یہاں پہ سورہ زمر میں دیکھیے، یہاں پہ سورہ زمر میں دیکھیے دونوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ وسیقہ۔ سورہ مریم میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کیوں وہاں پہ فرمایا اس دن ہم جمع کریں گے متقیوں کو رحمان کی طرف ایک وفد کی صورت میں۔ اب وفد کیا ہوتا ہے؟ وفد جو بنا کے، جیسے کہا جاتا ہے آج فلانے وفد نے اپنی کابینہ کے ساتھ فلانے بندے سے ملاقات کی، آج 3 رکنی وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، آج جی فلانے ملک کے اتنے وفد نے فلانی جگہ ان کا استقبال کیا گیا۔ تو اب یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو متقی لوگ ہوں گے، یہ جو متقی لوگ ہوں گے یہ وفد کی صورت میں اکٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ وہاں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا، کیونکہ وفد اسی کو کہا جاتا ہے کہ جسے معزز سمجھا جاتا ہے، جس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو گویا یہاں پہ متقیوں کے لیے وفد کا لفظ استعمال کیا، نحشر کا لفظ استعمال کیا، اور آگے مجرمین کے لیے کیا فرمایا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، جہنم کی طرف ہم ہانکیں گے۔ تو فرق کیا ہوا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی عزت و اکرام ان کا کیا جائے گا، جو مجرم ہوں گے انہیں اس طرح ہانکا جائے گا۔ ہاں جی، جس طرح کسی ایسی چیز کو جس سے نفرت ہو، کوئی جانور ہو، اسے نفرت سے ہانکا جاتا ہے، تو اسی طرح مجرموں کو بھی ہانکا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ نے یہاں پہ تو دونوں کے لیے وسیقہ کا لفظ استعمال ہوا، لیکن وہاں پہ اللہ نے نسوق کو الگ ذکر کیا، اور اسی طرح نحشر کو متقیوں کا الگ ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ یہ جو جہنمی لوگ جب یہ جہنم کے دروازوں پہ پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کیسے؟ جیسے یہاں پہ جب مجرم جیل میں جاتا ہے تو اب وہاں پہ اس کے لیے پھاٹک کھولا جاتا ہے، جی قیدی آ رہا ہے، مجرم آ رہا ہے، تو جب جہنم کے دروازوں پہ پہنچیں گے پھر دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دروازے اس وقت کھولے جا رہے ہیں، اور آگے جنتیوں کے لیے کیسے ہوگا وہ وہاں پہ آپ یہ ذہن میں رکھنا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ جہنمیوں کے لیے کیا ہے کہ اسی وقت کھولا جا رہا ہے۔ اب جب وہاں پہنچیں گے دروازے کھولے، داروغے کہیں گے کیا تمہارے پاس نہیں آتے رسول ملکم جو تمہاری جنس میں ہی سے تھے؟ کیا مطلب؟ انسان تھے، بشر تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، شادیاں بھی کی انہوں نے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ اسی بات کو سمجھایا۔ ہاں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب بھیجا ان میں رسول من انفسہم، انہی کی جنس میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ربنا وابعث فیہم رسولا
منه، اے اللہ علم ایسا رسول بھیجیو جو انہی کی جنس میں سے ہو، بشر ہو، کھاتا ہو، کیونکہ وہ جب خود کھا کے دکھلائے گا پھر پوری امت بھی سمجھ جائے گی ہمیں ایسے کھانا ہے، وہ خود پیے گا امت سمجھے گی ہمیں ایسے پینا ہے، وہ خود شادیاں کرے گا امت سمجھے گی ہمیں ایسے شادیاں کرنی ہے، اس کا جہاد بھی ہمارے لیے عمل، اس کی کتاب، اس کا خطاب، اس کا ضیاب، ہاں اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عمل، اس کا جہاد، اس کی جوڑ، اس کی محنت، اس کا مکہ، اس کا مدینہ، اس کی تلاوت، اس کی عبادت، اس کی سیاست، اس کی ریاضت، اس کے حجت، اس کا قول، اس کا آنا، اس کا جانا، اس کی شادیاں کرنا، اس کا ایک ایک قول مکے کے اندر، مدینے کے اندر، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی نصیحت، اس کا وعظ، یہ سارا کا سارا دنیا والوں کے لیے پھر کیا بن جائے گا؟ اسوہ حسنہ، اور وہ تبھی بنے گا کہ جب وہ انہی کی جنس میں سے، تو فرشتے بھی یہی کہہ رہے یہ ہم نے دنیا کے اندر بنا لیا جی نبی نور ہے، ہاں یہ ہم نے بنا لیا نہیں، نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہے، انسان ہے، اور صفت کے اعتبار سے ایسا نور ہے کہ جو سیدھا جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ ذات کے اعتبار سے بشر، انسان، کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، لیکن یہاں پہ پھر وہی بات بار بار وضاحت آج پھر کر دوں کہ جی نبیوں کی نبوت بھی برحق ہے، ہاں ولیوں کی ولایت کرامت بھی برحق ہے، ہاں اس دن بات ہو رہی تھی تو میں نے کسی کو کہا، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے ہیں، ولیوں کے گستاخ ہیں، کیوں کیسے؟ جی یہ کہتے ہیں ولی بیٹے نہیں دیتے، جی ولیوں کے نام کی نیاز نہیں دو، جی ولیوں کی قبروں پہ سجدہ نہ کرو، ان کی قبروں پہ جا کے مانگو نہیں، یہ اس طرح کہتے ہیں بابا یہ تو گستاخ ہیں۔ تو میں نے کہا او تم کہتے ہو کہ ولیوں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیا کہ ولی تو زندہ ولی اب اس دنیا سے چلا جائے پھر بھی ہم نے اس کی کرامت دیکھی کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اس کی کرامتیں سامنے آئی، ہاں پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی تھا۔ ہم نے تو مردہ ولی کو بھی ایسا دیکھا جو دنیا سے چلا گیا، پھر ہمیں پتہ چلا کہ کیسے کیسے اس کی اثر و رسوخ اور کیسی کیسی اس کی عادتیں اور اخلاق اور اطوار تھے، اور لیل و نہار اس کے کیسے تھے۔ تم زندہ کی بات کرتے ہو، ہاں لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا پیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، شہید ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، نوری ہے، ناری ہے، خاکی ہے، عرشی ہے، فرشتہ ہے، جن ہے، انسان ہے، اوپر والے، نیچے والے، زمین آسمان والے، چاہے وہ گورے کالے، چاہے وہ کلفٹن والا ہو، چاہے وہ لاہور والا، چاہے وہ ملتان والا، چاہے وہ گجرات والا، چاہے وہ انڈیا والا، چاہے وہ انڈیا کے اندر دہلی کے اندر ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، کتنا بڑا رتبہ ہو، یہ برملا پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں، آئندہ بھی کہیں گے۔ ہمارے والد صاحب نے بھی یہی کہتے کہتے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، توحید کے اوپر اپنے موقف کو کبھی بھی کمزور انہوں نے نہیں کیا۔ رسم و رواج کی بات آئی، دو ٹوک یہ بات کی کہ بابا یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، اس کا شریعت سے تیجے کا 40ویں کا غیر اللہ کی نظر و نیاز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ چنیسر گوٹھ میں آیا تو تنے تنہا تھا، لیکن وہ جب گیا تو ہزاروں اس سے اوپر، اس کے پیچھے وہ سوگواران اور قرآن و سنت کے حافظوں عالموں کو چھوڑ کے اور سمجھا کے گیا اور بتلا کے گیا اور سکھلا کے گیا۔
ہاں، اور یہ ہمیں بھی، ہم اس کی اولاد، یہ اس نے بتلایا۔ ایک پنجاب کو دورہ ہوا، جب واپس آیا میں تو میں نے کہا فلانی جگہ بیان تھا، ادھر لوگوں نے بڑا پسند کیا، تو اس نے کہا نہ بابا نہ، جہاں پہ اللہ کی نکھری ہوئی توحید تم بیان کرو گے پھر لوگ تمہیں پسند نہیں کریں گے، پھر لوگ تمہیں تانے دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے، ہم نے پنجاب میں باتیں، ہم نے وہاں پہ جا کے اپنے گاؤں، اپنی جگہوں پہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے، چاہے ہمارا خاندان سارا جو ہے وہ کوئی بھی غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، قبروں کی سجدے کرتا ہے، لیکن ہم برملا یہ کہتے، والد صاحب نے کہا ہم یہ برملا کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جی اللہ کے علاوہ کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں ہے، نہ کسی کی نظر و نیاز دے سکتے، نہ کسی، ہاں یہ جتنے بھی ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، جو کوئی بھی ہے زمین و آسمان میں، اس زمین سے اوپر، آسمان سے اوپر، آسمان کے نیچے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، چاہے وہ بدنی ہو، مالی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، چاہے وہ نظر اللہ، چاہے ہاں نظر سے تعلق ہو، نیاز سے تعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی عبادت ہو، وہ ہر حال میں اللہ ہی کے لیے کرنی ہے۔ بتلانا میں یہ چاہتا ہوں، یہ پہلے بھی کہا تھا، ہاں، اور اکابرین یہ مشن دے کے گئے، والد صاحب یہ بات سمجھاتے رہے، نبیوں کا بھی یہی مشن تھا، انشاءاللہ آئندہ بھی بغیر کسی توقف کے انشاءاللہ یہ مسئلہ بیان کرتے رہیں گے اور بتلاتے رہیں گے، چاہے اس کی آڑ میں کوئی خاندان آتا ہے، کوئی قبیلہ آتا ہے، کوئی علاقہ آتا ہے کہ جو رسم و رواج ہے اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے، رسم و رواج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پہ یہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ نبی جو ہوتے ہیں، نبی ان کی ایک ایک چیز امت والوں کے لیے اسوہ حسنہ ہوتی ہے، تبھی اللہ نے انہیں بشر کے جنس میں سے بنایا، بشر بنایا۔ لیکن یہ بات پہلے بھی واضح کی، آج پھر واضح کر رہے ہیں کہ جی وہ بشر تو تھے لیکن بشروں میں اتنا اعلیٰ تھے، اتنا اعلیٰ تھے، اتنے افضل تھے، اتنے اکمل تھے، اتنے اتم تھے، اتنے اولا تھے، اتنے درجات تھے، اتنے باکمال تھے، اتنے لاجواب تھے، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اتنے جمال والے تھے، اتنے کمال والے تھے، اتنی عزتوں والے تھے کہ کائنات میں اگر اللہ کے بعد پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس میں سارے نبی بھی ہوں، اس میں سارے صحابہ بھی ہوں، اس میں ائمہ مجتہدین بھی ہوں، اس میں مفسرین بھی ہوں، اولیاء بھی ہوں، صوفیاء بھی ہوں، بزرگان دین بھی ہوں، اس میں مفسرین بھی ہوں، اس میں مجتہدین بھی ہوں، اس میں قطب بھی ہوں، ابدال بھی ہوں، نوری بھی ہوں، ناری بھی ہوں، خاکی بھی ہوں، عرشی بھی ہوں، ہاں اس میں چاہے امام ابو حنیفہ کو رکھ لیں، چاہے امام یوسف محمد شافعی، ہاں جی امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، صحابہ میں سے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن و حسین، ہاں طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ان ساروں کو عبد الرحمن ابن عوف، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر، ان سب کو رکھ دیا جائے، ہاں جی پھر اس کے بعد جتنے بھی بڑی بڑے اولیاء اللہ تھے ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، قیامت تک جتنے آنے والے سب کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذرہ بھر بھی کوئی نیکی ہو، ہاں ذرہ بھر بھی، اس کا بھی کروڑوں حصہ ہو، وہ پھر بھی بھاری ہو جائے گا، اور یہ پوری کائنات اس کے مقابلے میں بالکل ہلکی ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات ہے، جب یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ جی بشر تھے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ نبیوں کے گستاخ ہیں۔ ضروری ہے کہ نبی بشر ہو، اسے مقام نہ ملے، مقام بہت بڑا ملا لیکن وہ بشر تھے۔ بہرحال
اللہ پاک فرماتے قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہ کہیں گے آئے تھے رسول لیکن ہم نے نہیں مانا، تو اب کیا ہوا؟ عذاب ثابت ہو چکا، ہماری بدبختی ہوئی، ہم نے نہیں مانا، ہماری بدبختی تھی، اب عذاب ثابت ہو گیا۔ اب جب اقرار کر لیں گے جرم کا، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، اس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور پھر اللہ نے جنتیوں کا بشارت اخروی، بشارت ابھی دی جا رہی، چلائے جائیں گے متقیوں کو، چلایا جائے گا، ان کے رب چلائیں گے جنت کی طرف گرو در گرو، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جو وہ پہنچیں گے وہاں پر جنت کے دروازوں کے پاس، وفتحت ابوابها، اللہ اکبر۔ ہاں، جب مجرموں کا ذکر ہوا تو وہاں پہ کیا فرمایا؟ وہاں پہ کیا فرمایا؟ فتحت، واو نہیں تھا، جاؤا فتحت، اور یہاں پہ کیا آیا؟ جاؤا وفتحت، واو حالیہ ہے، جب یہ وہاں پہ پہنچیں گے، واو حالیہ، جب یہ وہاں پہ پہنچیں گے تو اس حال میں ہوں گے کہ دروازے ان کے لیے جنت کے کھلے ہوئے ہوں گے، دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ عزتیں، ہمارا بھی یہ مقدر بنا۔ وقال لهم خزنتها، اور کہا جائے، کہیں گے ان سے داروغے، سلام علیکم، فرشتے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، جی آینو، وشات کے ہیں۔ ہم ابھی کبھی کہیں کی تقریب میں جاتے ہیں تو وہ دروازے پہ ایک بڑا کھڑا ہوتا ہے پگڑی پہن کے، کئی حال میں ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس نے ہمارا استقبال کیا ہے، اور جب وہاں فرشتے ہمارا استقبال کریں گے، اللہ، اس لیے تو میں نے کہا جی اللہ ہمیں ایسی زندگی اور ایسی موت نصیب فرمائے کہ وہاں آگے بھی ہمارا استقبال ہو اور پیچھے بھی لوگ ہمیں اچھے ناموں سے یاد کریں، اچھا ذکر ہو ہمارا، جیسے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے سنا، الحمدللہ تہجد کی حالت میں دعا کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو۔ اللہ کریم تمام مرحومین محدث دنیا سے رخصت وفات پا گئے، اللہ ان تمام کے درجات بلند فرمائے، یہ جتنے یہ سلسلے جو وہ چھوڑ کے گئے، اللہ ان تمام کا ثواب اللہ ان کی روح کو پہنچا دے، ہاں، اور جو ان کی خدمت میں ہم سے کمی کوتاہی ہم نے ان کی قدر نہ کی، اللہ ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی، تاکہ ان تک ثواب پہنچتا رہے، اللہ ہمیں ایسی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے جب یہ وہاں پہ پہنچیں گے دروازے کھلے ہوں گے تو اب ان کا استقبال ہوگا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہا جائے گا ان کو خوش رہو اور داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اب جب داخل ہونے لگیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ ایک دوسری جگہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا وآتنا ما
وعدتنا علی رسولک، ہمارے پروردگار، سورہ آل عمران کے آخر میں، ہمارے پروردگار ہمیں وہ دے دے جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہمیں عطا کر دے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کیجیے گا، ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائیے گا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار فقد اخزیتا، جس کو بھی آپ نے آگ میں داخل کر دیا وہ رسوا ہو گیا۔ ہمیں ایسی رسوائی سے بچائیے گا قیامت والے دن، ہمیں ایسی رسوائیوں سے بچائے گا قیامت والے دن۔ اب یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے یہ بات، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ دوسرا اس کا معنی مفسرین نے، شیخ صاحب نے کیا، الحمدللہ، تمام عبادت کی قسمیں اس اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ دنیا میں بھی ہم نے اسی کو پکارا، ہم نے اسی کے لیے تمام تعریفیں کی، تمام عبادتیں ہم نے اس کے لیے کی، تمام پکاریں ہم نے دنیا میں اس کے لیے کی۔ آج جب جنت میں داخل ہو گئے، آج بھی ہم ہر قسم کی تعریف و پکار کریں گے تو صرف کس کے لیے کریں گے؟ اللہ، کیونکہ وہی معبود، اکیلا معبود ہے۔ یہ بتلانا چاہ رہے جنتی کہ یہی معبود تھا دنیا میں جس کو ہم نے ایک معبود بنایا، آج اس نے سچا کر دکھلایا کہ میں واقعی میں معبود ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ خزانے، یہ سب میں ان قدرتوں کا مالک تھا، تمہیں اس میں داخل کر دیا۔ بہرحال آگے فرمایا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا۔ یہ جو زمین ہم اس قابل نہیں تھے، ہمیں وارث بنا دیا۔ نتبوؤ، پھر ہمیں ٹھکانہ دے دیا جنت کے اندر، حیث نشاء، جہاں ہم چاہتے۔ فنعم اجر العاملین۔ اب یہ جو آیا نا اورثنا الارض، دوسری جگہ بھی قرآن نے سورہ مریم میں اس کا ذکر کیا ہے، تلک الجنت التی، یہی وہ جنت ہے، نورث من عبادنا، جو ہم اپنے بندوں کو ہم وارث بنائیں گے، من کان تقیا، کہ جو کون ہوگا؟ متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جس نے دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزاری ہوگی۔ یہاں پہ بھی فرمایا ہم انہیں اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ پھر فرمایا جہاں چاہو جاؤ، جہاں تمہارے لیے کوئی تمہیں روک ٹوک نہیں ہے۔ فنعم اجر العاملین، کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ جو یہ نا حیث نشاء، بڑا خوبصورت لفظ ہے، سنیے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جہاں چاہو جاؤ، ٹھکانہ تمہارے لیے بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے جنتی لوگ یہ اس لیے کہیں گے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، سب کچھ کیا آپ ہی کی قدرت میں تھا۔ جو دنیا میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیوں کہا جاتا ہے پڑھا جائے، پڑھتے رہو، اس کو وظیفہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ بھئی جو کچھ بھی میں دنیا میں ہوں یا جنت میں مجھے ملے گا یا جو حساب کتاب ہوگا، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، قوت الا باللہ، وہ اللہ ہی کی قوت ہے۔ اب آگے حیث نشاء، جہاں چاہو۔ عباس کہتے جمعے والے دن وہاں پہ بازار لگے گا، آئے ہے جنت میں، جمعے والے دن وہاں پہ بازار لگے گا، کروڑوں میل دور، کروڑوں میل
کروڑوں میل دور سے جنتی سواریوں پہ سوار ہو کے بازاروں میں آئیں گے اور بازاروں میں خرید و فروخت کریں گے اور اسی طرح آ کے ملاقاتیں کریں گے، بغیر قیمت کے ساری چیزیں وہاں پہ مل جائیں گی۔ اب ہم تو یہی سوچ رہے ہیں نا، یہ مہنگا ہو گیا، وہ مہنگا ہو گیا۔ ہاں جی، ابھی وہ مدرسے کا کوئی تعمیراتی کام چل بھی رہا ہے، کروانا بھی ہے، وہ سریا کئی ہزار ایک دم بڑھا دیا گیا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بھی یہ کر رہا ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ عوام کتنی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہر کوئی اپنی دنیا کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کا غضب آئے گا ایک دن، املی لہم ان قیدی متین، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ جب میں پکڑتا ہوں نا پھر بڑے بڑے فرعون بھی میرے شکنجے سے نہیں نکلتے۔ تو اللہ پکڑیں گے ایک دن، جتنے مزے کرنے، ایک بولتا ہے ہماری، وہ ایک بولتا ہے ہمارا حصہ ہے، دوسرا بولتا ہے ہم کس قابل ہے، تیسرا بولتا ہے ہم یہ تحریک چلا رہے۔ جب تک قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناؤ گے، یہ وبائیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، مہنگائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ چاہے وہ حکمران ہو یا نچلا طبقہ ہو، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنے والے بن جائے تو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازیں گے۔ بہرحال نتبوأ من الجنة حیث نشاء، جہاں چاہیں گے وہ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تمہیں جنت میں پہنچا دے تو پھر تم ایسا سمجھو کہ تم جنت کے سرخ گھوڑے پر سوار ہو، جہاں تم چاہو گے تمہیں اڑائے لیے جا رہا ہے۔ فنعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ ابھی ایک مثال، ورنہ تو دنیا کی کیا حیثیت اور جنت کی نعمتوں کی تو کیا ہی بات ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ایک بندہ موٹر سائیکل پہ ہو اور اسے کہا جائے بھئی یہ پراڈو آپ کی ہو گئی، یہ پراڈو، یہ جیپ، ہاں جی یہ بڑی گاڑی، تو وہ جب اس پہ بیٹھے گا، چلائے گا، دوڑائے گا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ۔ تو یہاں پہ بھی تو یہی کہا جا رہا ہے نتبوأ، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کا، اس کی خوشی کا۔ وہ ٹھکانہ اس نے جنت کے جو پکڑ لیا ہے، اور جنت کے سرخ گھوڑے۔ ہاں مطلب یہ سواری جو اس پہ سوار ہو رہا ہے دنیا کی، اگر مہنگی سواری مل جائے خوش ہوتا ہے، تو جو جنت کے سرخ گھوڑوں والی سواری ہوگی اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ تمام نعمتیں ہم سب کا مقدر بن جائے۔ آگے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھتے ہو فرشتوں کو، حافین من حول العرش، کہ جو گھیرنے والے ہیں، جو گھیرنے والے ہیں عرش کے ارد گرد سے۔ ہاں یعنی یہ وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، یہ وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، یسبحون بحمد ربہم۔ فرشتوں کے طبقات میں سے ایک طبقہ وہ ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، حاملین عرش انہیں کہا جاتا ہے۔ اور وہ بھی کیا ہے، وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہ تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، وہ بھی یہی کہیں گے اللہ ہی پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر وقت فرشتوں کا تو کام یہی ہوتا ہے، وہ تسبیح بیان۔ سورہ مومن میں بھی آیا الذین یحملون العرش، آگے آئے گا سورہ مومن ابھی شروع ہوگی، سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں الذین یحملون العرش، وہاں پہ بھی انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ تو بہرحال آگے فرمایا وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہوگی تو اسے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہا جائے گا، کہیں گے سب، وہاں پہ سب کہیں گے۔ سورہ یونس میں بھی یہی آیا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
रब्बिल आलमीन। वहाँ भी कि जन्नतियों की आखिरी कलाम क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे भी फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात वही आ गई, वहाँ पे भी हर एक यही पुकारेगा, अल्लाह आप ही दोनों जहानों के पालने वाले, तमाम इबादतें और तारीफ़ें आप ही के लिए। आपके साथ हमने ना दुनिया में किसी को शरीक किया, ना आज हम किसी को शरीक कर रहे हैं, क्योंकि आप ही की तारीफ हम करेंगे, करते रहेंगे, जिन्होंने आज अल्लाह करीम आपने हमें इस मकाम तक पहुंचा दिया है। अल्लाह हमें हकीकी मानों में उस मकाम तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए और उसके लिए दुनिया में भी हमारे लिए रास्ते आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।